बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रियाज़ अहमद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल रियाज़ अहमद ख़ान। डियर व्यूअर्स, आज मैं बात करूँगा इंडिया और चाइना के तनाज़े के मुतालिक कि इंडिया और चाइना के दरमियान लद्दाख रीजन में क्या तनाज़ा है और ये क्यों है, इस पे मैं बात करूँगा आज। इससे पहले मैं बात करूँ तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अब हम असल टॉपिक पे आ जाते हैं। तनाज़ा है लद्दाख में। हालिया दिनों में दोनों दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, इंडिया और चाइना। चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है और दोनों की बहुत ही ताकतवर फ़ौज है और दोनों अभी आमने सामने आ गए हैं। पहले जो चाइनीज़ आर्मी है यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनके तकरीबन 3 ब्रिगेड्स उस बॉर्डर पे आए हुए हैं और इसी तरह से तकरीबन 30,000 इंडियन ट्रूप्स, जो कि मीडिया में 3,000 शो किए जाते हैं, तकरीबन 30,000 इंडियन ट्रूप्स उस इलाके में चले गए और बिल्कुल यानी कशीदगी भरी हुई है। तकरीबन ये पेंगोंग एक लेक है, उस पे चाइना ने कब्ज़ा किया हुआ है। तकरीबन 7-8 किलोमीटर चाइना अंदर घुस गया है इंडिया के। अब इंडियंस चीख रहे हैं कि चाइना जो है उसने इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की है और वो अंदर आ गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ये तकरीबन 2274 मील्स लंबा है। ईस्ट मालदीव से लेकर यानी कोस्टल एरिया से हिमालयस के थ्रू आ रही है इस तरह और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान तक, लद्दाख का जो आखिरी हिस्सा है जहाँ कारगिल भी था, सियाचिन जहाँ पे है, वहाँ तक ये बॉर्डर है। जो चाइना के रीजन अक्साई चिन और इंडिया के इलाके या रीजन लद्दाख एक दूसरे से वहाँ पर मिले हुए हैं। तो ये इतना लंबा ये लाइन है, लेकिन ये लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा, यानी अगर आप कहें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड लाइन है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन ब्लर है। ब्लर का मतलब ये है कि ये एक्चुअल लाइन वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, बस फोर्सफुली जिसने जहाँ पर डेरा डाल दिया वो उसी का। अभी चाइना ने तकरीबन सेवरल किलोमीटर्स अंदर घुस गए हैं। इंडियंस कह रहे हैं ये हमारी टेरिटरी है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्चुअल में लाइन है ही नहीं। और ये इंडिया ने तकरीबन 2019 में 5 अगस्त को जो लॉ पेश किया था, जो आर्टिकल 70 आया हुआ था, उसी में उसने इस लाइन को ड्रा किया हुआ है ख़ुद से, यानी इंटरनेशनली कभी भी ये रिकग्नाइज नहीं रहा है। तो उसी को ये कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका है। चाइना को जब पता चल गया है कि इंडियंस तो ये कह रहे हैं, तो उन्होंने उस पर धावा बोल दिया है और अपने फ़ौज को इंडिया जो इंडियन इक्लेम कर रहे हैं हमारी टेरिटरी है उसके अंदर घुसा के अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है। वहाँ पर जो पेंगोंग लेक है उसको कब्ज़ा किया हुआ है, जो कि
گوالیان جو والی ہے اس میں موجود ہے. یہ لداخ کا علاقہ ہے, چائنا کے قریب, اکسائی چین کے قریب. یہ اسکردو سے تقریباً 300-400 کلومیٹر ایسٹ کی طرف یہ علاقے آتے ہیں. اب یہی تنازع ہے, کلیشز بھی ہوئی ہے, بلٹ فائر نہیں ہوئی ابھی تک, لیکن فسٹ جو کلیشز ہے وہ ہو گئی ہے دونوں فوجوں کے درمیان, کیونکہ ان کو آرڈر اوپر سے وہ اس آرڈر پہ ہے کہ فائر نہیں کرنی ہے, لیکن اس طرح کلیشز ہو رہے ہیں اور تقریباً میٹرز کے فاصلے پہ ایک دوسرے سے رہتے ہیں. اور انڈین آرمیز نے تو بہت سے بینرز بھی لگائے ہوئے ہیں وہاں پر, اس گوالیان ایریا میں جو والی ہے وہاں پر مختلف جگہوں پہ, اور اس پہ لکھا ہوا ہے دس از اور ٹیریٹری اینڈ پلیز گو فرام ہیئر. سو اب انڈیا منت اور سماجت پہ آ گئی ہے. اب انٹرنیشنلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنا جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ انڈیا کو فورس کرے, کیونکہ انٹرنیشنلی جو معاملات چل رہے ہیں, امریکہ جو ہے وہ چائنا کو بلیم کر رہا ہے کرونا وائرس کے لیے, اور انڈیا بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی کبھی کبھی. تو بعض لوگ ایسے کہتے ہیں, یعنی بعض آرٹیکلز میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ جو چائنا ہے اس وجہ سے یہ فورس کر رہا ہے انڈیا کو کہ انڈیا کا دھیان تقسیم ہو جائے. انڈیا میں انفیکشن بھی بڑھ رہا ہے, تو بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ انڈیا میں انفیکشن بڑھ رہا ہے اور اس وجہ سے فائدہ اٹھا کے وہ علاقے پہ قبضہ کرے. اور دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ چائنا کے لیے نقصان ہے اگر انڈیا کو یہ ٹریٹری مل گئی, کیونکہ چائنا اپنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بڑھا رہا ہے, اور اس کی یہ جو انیشیٹو اس نے شروع کیا ہوا ہے یہ متاثر ہو سکتا ہے لداخ میں. کیسے متاثر ہو رہا ہے, وہاں پر چائنیز بھی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ انڈینز بھی وہ بارڈر کے قریب کنسٹرکشنز کر رہے ہیں. اور وہاں پر نریندرا مودی نے تقریباً 2-3 سال پہلے 2014 میں جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو اس نے اعلان کیا تھا کہ وہاں پر ایک ایئرپورٹ بنایا جائے گا اور ایئر بیسز بنائے جائیں گے, ملٹری بیسز بنائے جائیں گے. سو یہ ایک الارمنگ سچویشن تھی چائنا کے لیے, اور خاص کر چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور کے لیے. تو اس وجہ سے چائنا نے ایک پریشر ڈالا ہوا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس چیز سے پسپا ہو جائے. بعض ایک کرسپونڈنٹ ہے ساؤتھ ایشین BBC کا, وہ کہہ رہا ہے کہ جو چائنا کر رہا ہے یہ رسپانس میں کر رہا ہے, اور جو انڈیا نے کیا تھا وہ ایک پلان تھا. وہ پلان وہ امریکہ کے ساتھ چائنا کو دبانا چاہتا ہے, لیکن الٹا انڈیا کو دبایا گیا. سو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کا پلان تھا لیکن وہ خود ہی اس پلان میں پھنس گیا ہے, کیونکہ ابھی انڈین جو ہے وہ چیخیں مار رہے ہیں کہ ہمارے علاقے سے باہر نکلو باہر نکلو. اور یہ سارے جو معاملے, سارے جو تنازعات ہیں یہ برٹشرز چھوڑ کے گئے ہیں. یعنی اگر آپ لوگ سکم کو دیکھیں, اگر آپ لوگ کشمیر کو دیکھیں, اگر آپ لوگ لداخ کے معاملے کو دیکھیں, نیپال میں بھی, نیپال بھی ابھی پروٹیسٹ کر رہا ہے. 2015 میں انہوں نے ایک نقشہ جاری کیا جس میں انڈیا کا کنٹرول ایریا کچھ تھا, اس نے اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے. تو وہ وہاں بھی ایک تنازع کھڑا ہوا ہے, اور نیپال پروٹیسٹ کر رہا ہے انڈیا کے سامنے کہ آپ لوگ ہمارے علاقے میں کنٹرول کر رہے ہو. تو یہ سارے جو تنازع ہیں یہ برٹشرز چھوڑ کے گئے ہیں جب برٹش راج تھی یہاں پر, کشمیر کا, لداخ کا اور سارے. تو اب بات چیت سے ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں, لیکن دونوں سائڈ سے کلیمز ہو رہے ہیں, دونوں سائڈز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنا ٹریٹری ہے. اب
یہ اس وجہ سے ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے. ٹرمپ نے اس دن ٹویٹ کیا ہے کہ آئی وانٹ ٹو arbitrate between them, اور وہ کہہ رہا ہے اس کو ایک ریجنگ وار کہہ رہا ہے, یعنی ایک خطرناک قسم کا وہ کہہ رہے کہ اسکلیشن ہو سکتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ میرا تجزیہ تھا اپنا اس کے بارے میں. یہ میں نے بہت زیادہ تحقیق کی اس پہ, اور یہی معاملہ چل رہا ہے. دونوں سائڈز تقریباً میٹرز کی دوری پہ ہیں ایک دوسرے سے اور آمنے سامنے. یہ 2017 میں بھی ہوا تھا, لیکن وہ سیکم کے علاقے میں ہوا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے. تو انڈیا نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے کہ ایسے لاز وہ لا رہے ہیں جن سے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو مسائل ہو رہے ہیں, اور انڈیا کو خود اس سے مسائل ہو رہے ہیں. خود انڈینز بھی اس کو اپوز کر رہے ہیں کہ یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. سو اتنا میں بات کروں گا. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ گئی ہو تو آپ لوگ لائک ضرور کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.